بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آخری مہینہ ذو الحج کہلاتا ہے اور پہلا مہینہ محرم، درمیان میں 10 مہینے ہیں، 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے۔ آخری مہینے کی بڑی فضیلت صرف اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ حج والا مہینہ ہے، اور پہلے محرم کی فضیلت بھی اس کے نام سے ظاہر ہے۔ محرم محترم کے معنی میں ہے، حرام بھی محترم کے معنی میں ہوتا ہے۔ پورا نام محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس میں خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کام حرام ہیں، اس وجہ سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرام نہایت قابل احترام کو کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام اصلاً کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ کعبۃ اللہ میں سب لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تو باہر بھی مسجد بنی ہوئی ہے، تو اس کا نام مسجد حرام ہے۔ تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہاں جانا حرام ہے، بلکہ وہاں جانا تو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر واجب اور فرض ہے، اور جس کو استطاعت نہیں ہے وہ بھی اگر کسی طریقے سے پہنچ سکے تو شرف ہے، عزت ہے، بزرگی ہے۔ مسجد حرام کے اندر پڑھی گئی ایک رکعت دوسری جگہ پڑھی جانے والی 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ یہ فضیلت اس مسجد کو دی گئی، اس لیے اس کا نام حرام رکھا گیا، یعنی سب سے زیادہ عزت و احترام کی مسجد۔ ہر مسجد قابل احترام ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل احترام وہ مسجد ہے جو دنیا میں سب سے پہلے بنی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، بابرکت مکے میں ہے، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی رکھی ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی رکھا ہے، اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر برکت رکھی۔ بلد اللہ الامین قرار دیا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس مبارک شہر کی قسم، امن والے شہر کی قسم، جو امن آج کی تاریخ میں بھی دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ نے اس کو شہر امین، امانت والا شہر،
یعنی امن والا شہر قرار دیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس میں ظلم سے اصل مراد تو شرک ہے، لیکن ہر طرح کا ظلم اس کے اندر داخل ہے۔ اس حرم کی گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی، درخت نہیں کاٹے جا سکتے، وہاں کی سرزمین پر کسی جانور کو حلال بھی ہو تو شکار نہیں کیا جا سکتا، جانوروں کو ستایا نہیں جا سکتا، بھگایا نہیں جا سکتا۔ یہ سب آداب اس لیے ہیں کہ وہ بلد الامین ہے، امن والا شہر ہے۔ امن و امان اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کو سخت وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو جیسے مسجد حرام ہے اور جیسے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے نام سے کتنی مسجدیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک سے ایک شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ بے شک وہاں بھی حکمرانوں نے بہت قیمتی اور شاندار مسجد بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ جو اصل مسجد حرام ہے بیت اللہ، وہ تو ایک سیدھا سادہ 4 دیواری کا گھر ہے۔ اس گھر پر احتراماً کور چڑھا دیا جاتا ہے، باقی یہ ہے کہ وہ گھر اتنا ہی ہے، پتھروں کا بنا ہوا 4 دیواری، کالے پتھر سے تعمیر کیا گیا اور صدیوں سے ایسا چلا رہا ہے۔ اس سے خوبصورت، اس سے شاندار، اس سے زیادہ دلربا اللہ کے گھر دوسری جگہوں پر بھی بنے ہوئے ہیں۔ یورپ میں بنے ہوئے ہیں، امریکہ میں بنے ہوئے ہیں، چائنا میں اس زمانے میں جو لوگوں نے بنائی، ایک سے ایک خوبصورت شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور دوسرے ملکوں میں، لیکن وہاں نماز پڑھیں گے چاہے کتنی بڑی ہو اور چاہے کتنی قیمتی ہو، چاہے کتنی خوبصورت ہو، وہاں 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت ہی کا ہے۔ اور مسجد حرام میں اور مسجد حرام کے ایکسٹینشن میں جہاں پڑھو گے تو 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ معمولی اضافہ نہیں ہے، اور 1,00,000 تو اللہ کا اضافہ کیا ہوا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے 1,00,000 کس کو کہا ہے، کس فضل کو کہا ہے، کس اضافے کو کہا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا ہے اور نبی نے خبر دی ہے 1,00,000 وہاں پڑھیں گے تو عمارت کو تھوڑا ہی دیکھا گیا، بلکہ صرف اس کو دیکھا گیا کہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم بھی بڑی عزت کرتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں بہت سے اللہ کے بندے، آج کل تو خیر اس دور میں ادب احترام نام کی چیز رہ گئی نہیں ہے مسلمانوں میں، لیکن چند برس پہلے تک اگر اس کی فوٹو بھی نظر آ جائے تو لوگ اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ کی فوٹو ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس کا بھی احترام لوگ کرتے تھے۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ شہر بیت اللہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ایک جگہ کو حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف منسوب کیا تو اس کا احترام، اس کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی، ایسے ہی ایک وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا، وہ وقت محرم کا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الصیام افضل یا رسول اللہ، نفل روزوں کے بڑے ثواب ہیں، بڑا اجر ہے، روزہ تو بہت بڑا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، باقی سارے اعمال کا ثواب مقرر کر دیا ہے، روزے کا نہیں مقرر کیا کہ میں خود دوں گا، جب دوں گا تو میں دوں گا۔ تو صحابہ روزہ رکھتے تھے کثرت سے،
نفل روزے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ برس کے 12 مہینوں میں ایک مہینے میں تو روزے فرض ہیں، باقی 11 میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں، تو پوچھیں کہ کب رکھنے میں زیادہ ثواب ہے، کب رکھنا زیادہ افضل ہے؟ تو سوال کیا کہ ایو الصیام افضل یا رسول اللہ، سب سے زیادہ ثواب کا روزہ نفل کون سا ہے، کب رکھنا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب کے لیے افضل روزہ نفل اگر ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو بیت اللہ کہنے پر اس اینٹ پتھر کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی؟ بیت گھر تو بہت ہیں، اس گھر کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چند پتھروں کا مجموعہ ہے۔ اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کی منزلت ہر مومن کے دل میں اتنی کیوں بڑھ گئی؟ صرف اس لیے بڑھ گئی کہ وہ گھر بناوٹ کے اعتبار سے کتنا معمولی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اللہ سے جوڑ دیا گیا اور اسے بیت اللہ کہہ دیا گیا، اللہ کا گھر۔ بس اللہ کی نسبت سے جیسے اللہ عظیم ہے، اس گھر کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے جب محرم کے مہینے کو اللہ کے نبی نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، تو مہینے تو 12 ہیں، سب مہینے ہی ہیں، لیکن اس مہینے نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اپنی عظمت اور اپنے احترام میں اضافہ کر دیا۔ نہایت محترم مہینہ، نہایت بابرکت مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ بے برکتی کا مہینہ ہے۔ نام بدلتے ہیں تو خیال بدل جاتا ہے، تصور بدل جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے علاقوں میں محرم کے مہینے کو محرم کہنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر شہادت کا مہینہ بولنا شروع کیا کہ یہ کون سا مہینہ؟ یہ شہادت کا مہینہ ہے، ایسے کہنا شروع کیا، نام بدل دیا۔ اور پھر وہاں سے ذہن میں تصور آ گیا کہ یہاں تو بھائی اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا گیا، تو یہ مہینے میں برکت کہاں ہے؟ یہ مہینے میں تو نحوست ہے، ملامت ہے، لعنت ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا۔ تو نام بدلتے ہیں تو مسمى بھی بدل جاتا ہے، اس کا جس کا نام ہے اس کے بارے میں خیالات بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر، لیلۃ البراءت، لیلۃ المعراج، یہ نام شریعت میں استعمال ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے اس کا نام رکھ لیا جگنے کی رات۔ تو جگنے کی رات جب سے نام رکھا ہے اس کا احترام ختم ہو گیا، اب کوئی احترام نہیں۔ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب کی، اور بہت سو کی عشاء کی نماز بھی نہیں ہوتی، وہ مغرب سے گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، یہ کرنا شروع ہوتا ہے، صبح تک چلتے رہتا ہے۔ کیوں؟ نام بدل دیا۔ اللہ نے لیلۃ القدر نام رکھا تھا، ہم نے اس کا نام جگنے کی رات رکھ لیا، تو قدر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، جگ رہے ہیں بس۔ صحابہ لیلۃ القدر کہتے تھے، علماء لیلۃ القدر کہتے ہیں، آج بھی نیک لوگ لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، تو وہ قدر بھی کرتے ہیں۔ اور جو نام بدل لیا ہے وہ قدر ہی نہیں کرتا، جاگتا ہے خالی۔ ایسے ہی جب محرم اس کا نام تھا، محرم الحرام، یہ بولنا چھوڑ کے شہادت کا مہینہ بولنا شروع کیا۔ شہادت کے مہینے کے طرف سے تاریخی پس منظر بدل گیا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے اللہ نے کائنات کا ہر عظیم تر کام محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو کیا ہے۔ اللہ نے کائنات کا ہر حادثہ، ہر عظیم الشان کام جو اللہ نے اس کائنات میں کیا اور آئندہ بھی کریں گے، تو وہ محرم کی 10 تاریخ کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آئندہ بھی محرم کی 10 تاریخ مقرر ہے بہت سے کاموں کے واسطے۔
تو مہینہ محترم، اس کی 10 تاریخ اور زیادہ محترم۔ 10ویں محرم کے روزے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دے۔ سیئات، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کفارے کی بات آتی ہے وہاں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی اچھے کام سے گناہوں کا مٹنا جو فرمایا گیا ہے وہ سچ ہے، لیکن گناہ کبیرہ نہیں مٹتے، صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جو کبیرہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، وہ معافی کے طریقے سے ہی معاف ہوتے۔ یعنی اگر اللہ کا حق ہے تو توبہ کر کے معاف ہوتے، اور اگر بندوں کا حق ہے تو ادا کر کے معاف ہوتے ہیں۔ معاف کرانے کا طریقہ مقرر ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، آدمی کے حرکات و سکنات سے، قول و فعل سے روزانہ ہوتے رہتے ہیں، بے حساب ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کسی نیکی کی برکت سے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا محرم کا روزہ 1 سال گزرے ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے جتنی لغزشیں ہیں ہمارے ذمے سب کا کفارہ اللہ کر دیتے، معاف کر دیتے۔ اب پورے مہینے کی یہ فضیلت فرما دی کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں خاص برکت ہے، اللہ سے نسبت ہونا ہی کافی ہے اس کی فضیلت و برکت کے واسطے۔ اور آج تک مسلمانوں کے ذہنوں میں خصوصاً تھوڑی زیادہ عمر کے جو مسلمان ہیں ان میں خصوصاً جو عورتیں ہیں وہ کسی قیمت پر نہیں مانتی کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہوں اور محرم میں کر لیں، وہ کسی قیمت پر نہیں مانتی۔ آپ کاروبار کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں اور محرم میں کرو، وہ تو کہتے ہیں بھائی محرم تو ماتم کا مہینہ ہے، اس میں روتے دھوتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی اچھا کام کیوں کریں؟ کیونکہ نواسہ رسول کی شہادت ہوئی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حادثہ موت پر 3 دن سے زیادہ غم منانا اسلام جائز نہیں رکھا ہوا ہے، سوائے بیوی کے کہ وہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائی، اور اس کا سوگ بھی ایسا نہیں ہے، وہ جو چاہے کھا سکتی ہے، جو چاہے پہن سکتی ہے، لیکن سنورنے والی چیزوں کا استعمال نہ کرے، جس کو بننا ٹھننا کہتے ہیں، بہت قیمتی لباس جو تقریبات میں استعمال ہوتا ہے یا نہایت خوشی کے مواقع پر جیسی اپنی وضع قطع بناتی یہ نہ بنائے۔ باقی کلر کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، وقت پر نماز پڑھنا ہے، وقت پر تلاوت کرنا ہے، جو اچھا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، علاج معالجہ کر سکتی ہے بیوہ، سب کام کر سکتی ہے۔ صرف 2 شرطیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلے جہاں اس کے شوہر کی موت ہوئی، اور دوسرے یہ کہ بننے سنورنے کا کام نہ کرے، بننے سنورنے کا کام نہ کرے۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ 4 مہینے 10 دن گزار کے پھر وہ بھی آزاد ہو جاتے۔ اور عورت کے علاوہ جتنے رشتے ہو سکتے ہیں دنیا میں بیوی کے علاوہ، خود شوہر اگر بیوی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں بنا سکتا، ماتم نہیں کر سکتا 3 دن سے زیادہ۔ بچے باپ کی موت پر، ماں کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے، ماں باپ اولاد کے صدمے پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے، بھائی بہنوں کے، بہن بھائیوں کے 3 دن بس، تیسرے دن سب کو نارمل لائف پر آ جانا چاہیے۔ کوئی ایسی حرکت ظاہر نہیں کرنی چاہیے کہ میں مغموم ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے زندہ کر سکتے، جس کو چاہے موت دے سکتے۔
ہم اگر رسے ہوئے رہیں گے تو ناراضگی کا اظہار ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہمیں پسند نہیں آیا، اور ناراض ہونا ایمان کو غارت کرے گا۔ اس لیے 3 دن تو طبیعت کی مجبوری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے چھوٹ کر دی کہ بھئی انسان فطری طور پر مجبور رہتا ہے، اس لیے 3 دن چھوڑ دو اس کے۔ اگر یہ کوئی وقت پہ کھاتا نہیں اور یہ نہیں کرتا، روتا دھوتا رہتا، ٹھیک ہے بھائی رہنے دو، کوئی بات نہیں، انسان ہے، تکلیف ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے رعایت فرما دی۔ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ 3 دن کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ اجازت ختم کر دی کہ 3 دن کے بعد کچھ گڑبڑ مت کرو، رونا آئے رو، کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنے کام میں لگ جاؤ، نارمل لائف پہ آ جاؤ، جو تمہارے معمولات ہیں شروع کر دو، سب اس میں لگ جاؤ کام۔ یہ راضی رہنا ہے، راضی رہنے کی علامت ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، یہ اس کی علامت۔ تو اب اتنے سال ہو گئے، 1400 قریب 1400 سال ہو گئے، یعنی 1380 برس گزر گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ اب کیا غم، جب 3 دن کے بعد اجازت نہیں تھی تو اب کہاں سے 1380 برس کے بعد ہم غم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ جانیں، ان کا عقیدہ جانیں۔ ہم تو مسلمانوں سے، سنیوں سے بات کر رہے ہیں۔ سنی مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اہل السنت والجماعت کے طریقے پر ہو۔ سنی مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اور شیعہ مسلم اس کو کہا جاتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے ناراض ہوں اور ان کا اپنا طریقہ ہو زندگی گزارنے۔ ان کو شیعہ مسلم کہا جاتا ہے دنیا میں۔ ان میں بعض مسلم کہے جا سکتے ہیں اور بعض کٹر پسند ایسے ہیں کہ مسلم بھی نہیں کہے جا سکتے، دونوں طرح کے لوگ ہیں ان کے اندر۔ لیکن ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، ہر ایک کا دین ہے، لکم دینکم ولی دین۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہم اہل السنت والجماعت کا دین کیا تھا جو نبی سے اور صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے؟ خود یہ حدیث سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے روایت کی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ مصیبت پر فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ مصیبت جب جب اس کو یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون دہرا لے۔ جب بھی یاد آئے، چلو 1400 سال کے بعد یاد آئے، آج ہمیں یاد آ جائے کہ ہمارے آقا کے پیارے چہیتے نواسے کو شہید کر دیا گیا تھا ظلم اور جبر کے ساتھ، قسمہ پرسی میں، غریب الوطنی میں، پردیس میں۔ ہر مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والے کے دل میں غم ہوگا، تکلیف ہوگی، ہمیں بھی ہوگی، لیکن ہمیں خود حضرت حسن کیا فرما کے گئے ہیں، حضرت فاطمہ کیا فرما کے گئی ہیں، حضور علیہ السلام کیا فرما کے گئے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ سے راضی رہو، اپنے کام میں لگے رہو، اللہ سے راضی رہو۔ تو سنیوں کو تو چاہے کتنا بڑا حادثہ یاد آ جائے، کیا سیدنا حسین کی شہادت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں؟ سیدنا حسین سے زیادہ بڑی شہادت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی، ان کے والد کی ہے۔ ان کے بھائی حضرت حسن کو زہر کھلا کر شہادت ہی کی نیند سلایا گیا ہے۔ حضرت حسن تو ان سے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی غم کے قابل ہیں۔ ان کے ابا حضرت علی بھی، جن کو شہید کیا گیا ہے، آج تک دنیا کو نہیں معلوم کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا سر کہاں دفن ہے اور دھڑ کہاں دفن ہے۔ کیا وہ غم کے قابل نہیں؟
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے ساڑو بھی تھے اور حضور علیہ السلام کے وہ بھی داماد تھے، 2 بیٹیوں سے داماد تھے، اسی لیے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نور ایک روشنی کو کہا جاتا ہے، نورین 2 روشنیوں کو کہا جاتا ہے۔ ذو النورین 2 روشنیوں والا حضرت عثمان کا خطاب ہے، ذو النورین، کیونکہ 2 حضور کی بیٹیاں ان کی زوجیت میں رہی ہیں، ایک کے بعد ایک، اس لیے ذو النورین کہلاتے ہیں۔ ان کو بھی اس سے بھی زیادہ ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اس حال میں کہ وہ امیر المومنین تھے، اس حال میں کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، پھر بھی ان پر ظالموں نے ظلم کر کے قید میں رکھ کر بڑی بے کسی، بے بسی و مجبوری کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو کیا سیدنا حضرت عثمان کا غم نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ان کے اوپر سیدنا عمر ہے جو حضور علیہ السلام کے وزیر ہیں اس دنیا میں۔ فرمایا میرے ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں دنیا میں، میرے دنیا کے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ حضور علیہ السلام جب کسی کے سامنے کوئی بات رکھتے اور وہ اس بات پر تعجب کرتا، بعض باتیں تعجب کی ہوتی ہیں، جیسے میں کئی دفعہ سنا چکا ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایک آدمی بیل پر بیٹھ کر جا رہا تھا کہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی بیل پر بیٹھ کے جا رہا تھا اور بیل چونکہ چل نہیں پاتا ہے تو آہستہ آہستہ چلتا ہے، دوڑنا کہاں اسے آتا ہے؟ گھوڑا دوڑ سکتا ہے، خچر دوڑ سکتا ہے، گدھے کو بھگا سکتے ہیں، لیکن بیل کو کیسے بھگائیں گے؟ اس کو بھاگنا ہی نہیں آتا۔ تو اس نے بیل کو دوڑانا چاہا، 2-4 وقت اس کو چابک لگائی، اس نے دیکھا کہ صاحب میرے اوپر بیٹھ کے مجھے چلا بھی رہا ہے اور مار بھی رہا ہے، تو اللہ نے اس مظلوم کو زبان دی، اس نے سر اوپر کی طرف کیا اور اوپر بیٹھے ہوئے مالک سے کہا کہ جناب میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، سواری کر رہے ہو ناحق میرے اوپر اور ظلم بھی کر رہے ہو، یہ تھا مطلب اس کا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنایا صحابہ کو، تو صحابہ نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا بیل بات کر سکتا ہے؟ یہ تعجب، ایسے موقع پر صحابہ کو بھی تعجب ہو جاتا تھا، عجیب چیز سامنے آتی تو عجیب تھی، بیل نے اتنا اچھا کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے، سواری کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے؟ تو سبحان اللہ، کیا بیل بھی بولتا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہر ایسے موقع پر احادیث میں موجود ہے، بخاری میں اور دوسری حدیث کی، حضور نے فرمایا کہ نام آمنت بہ وانا وابو بکر وعمر، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس قصے کے صحیح ہونے پر، اور ابو بکر بھی رکھتے ہیں، عمر بھی رکھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہاں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، لیکن حضور علیہ السلام غائبانہ بھی اپنے ایمان میں ان کو شریک کرتے تھے، اپنے افعال میں ان کو شریک کرتے تھے، ان دونوں کو ہمیشہ۔ ذهبت انا ابی بکر و عمر، میں ابو بکر عمر جا رہے تھے، میں ابو بکر عمر یہ کر رہے تھے، میں ابو بکر عمر، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا تھا کہ کبھی وہ دونوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لے لیں حضور علیہ السلام، دونوں کا ہی لیتے ہیں ہمیشہ، تو دونوں کا ہی لیتے تھے، اتنا اپنے آپ سے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی دونوں آپ کے ساتھ ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکا، کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ شیعوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی جب حکومت ہوگی مدینے میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہوگی تو ہم قبر رسول کو کھو دیں گے اور ان میں سے ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکال کر کھجور کے تنے پر لٹکائیں گے، سولی دیں گے، نیزے ماریں گے، چیریں گے، پھاڑیں گے،
پھر جلائیں گے، پھر راکھ دریا میں بہائیں گے اور اس کے بعد زمین پر سجدہ کریں گے۔ اس وقت تک اس زمین کو ابو بکر و عمر کی وجہ سے وہ ناپاک سمجھتے ہیں اور اس زمین پہ سجدہ نہیں کرتے۔ وہ یا تو کربلا کی مٹی پہ کرتے ہیں یا وہاں کی کوئی چٹائی لاتے ہیں، اس چٹائی پہ کرتے ہیں، لیکن زمین پہ نہیں کرتے۔ زمین ناپاک ہے کیونکہ اس میں ابو بکر و عمر دفن ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہے، ان کو سلامت، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو عقیدہ رکھنا چاہیں رکھ لیں، زبردستی تھوڑے یہ دنیا میں، حساب تو قیامت میں ہوگا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہیں ثابت کر لینا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو ثابت کر لینا۔ اس لیے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ اپنے اعمال و افعال میں ان کی نقالی کیوں کر رہے ہو جن کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے 100% الگ ہو گیا ہے؟ ان کی نقالی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین کے حوالے سے تو خیر جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن فیشن کے حوالے سے ان کو بھی شوق ہو جاتا ہے کہ صاحب ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس فیلو اور ہمارے کالج کے دوست وغیرہ یا رشتہ دار بھی کسی کے ہوں تو وہ لوگ پہن رہے ہیں کالے کپڑے، تو ہم لوگ بھی پہنیں گے کالے کپڑے۔ وہ ایز اے فیشن پہن رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی نیت کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا عمل کیا ہے یہی دیکھا جائے گا۔ اس عمل میں دیکھیے، اچھے کام میں نیت کے بغیر کوئی ہمارا بدلہ نہیں ہے، لیکن برے کام میں اچھی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ برے کام میں اچھی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھے کام میں غلط نیت کر لو تو وہ کام بھی چلا جائے گا ہاتھ سے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلط کام ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔ اچھی نیت سے غلط کام کتنا ہی اچھی نیت سے کرو، غلط ہی ہوگا، گناہ ہی ہوگا، پکڑ ہی ہوگی اللہ کے پاس۔ یہ فیشن ہمیں نہیں کرنا، سنی مسلمانوں کو یہ فیشن نہیں کرنا ہے۔ ہم اس ملک میں ہر ایک کو آزادی ہے اپنے دین پہ چلنے کی، چلیں گے۔ وہ کوئی کسی کو کوئی کسی سے اعتراض نہیں، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کبھی یہ حرکت بلا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ طے کر کے رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاں کچھ سوٹ ہوں کالے رنگ کے، ہم نے اپنے خواہش سے بنا لیا ہو، پہننا ناجائز نہیں، لیکن اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں نہیں استعمال کریں۔ اگلے مہینے تک روکو اس کو، استعمال مت۔ کالی ٹوپی بھی مت پہنو، کالی صدری بھی مت پہنو، شادیوں میں کالی شیروانی بھی مت پہنو۔ کسی طرح موافقت مت بتاؤ ان کو جو ہمارے صحابہ کرام کے باغی ہیں، ان کو کوئی موافقت مت بتاؤ کہ ایک آدمی بڑھ گیا، دیکھنے میں بڑھ جائے گا ایک آدمی، کسی کے مین پاور میں، عددی قوت میں اضافہ کرنا بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں پہننا جائز ہے، پہنو، کب؟ جب یہ وقت ختم ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت ظاہری اختیار کرے گا اسی میں شمار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے ان دنوں احتیاط کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان دنوں میں مسلمان شادی بیاہ میں بہت سے لوگوں کے پاس، بڑے بزرگوں کے پاس کالے رنگ کی شیروانی ہے، بہت سے پسند سے پہنتے ہیں، پہن لو، اور دنوں میں، یہ 40 دنوں میں مت پہنو۔ یہ 40 دن محرم کی پہلی سے شروع ہو کر سفر کی 10ویں تک، یعنی سفر کی 20ویں تک چلتی ہے۔ 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ کو شہید کیے گئے تھے۔ اب 10 تاریخ کے بعد 40واں کرتے ہیں 20 سفر کو، اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو۔ روافظ کے ہاں ان کا 40واں ہوتا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے خاص لباس میں ہوتے ہیں، ماتم کا لباس اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے عقیدے کے مطابق 3 دن سے زیادہ ماتم کی اجازت نہیں دی، اور ماتم میں بھی کوئی خاص وضع اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس وجہ سے ہم اس میں شرکت کسی بھی طریقے سے نہ کریں۔ بسا اوقات مجمع بڑھ جانا بھی ایک طاقت ہوتا ہے، ایک مدد ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آپ کی پسند ہے، پہنی ہے،
لیکن 20 سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کے بعد پہن لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کالا کپڑا منع نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا ہے، لیکن غم کے حوالے سے پہننے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو بدعقیدگی ہے، اور بدعقیدگی کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے کسی۔ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اثر بہت دور تک پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ خوفناک نکلتا ہے۔ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے حبیب کے سامنے جانا ہے، اور اپنے نبی سے اپنی شفاعت کرانا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نبی کی تکلیف کا سبب ہو، اور ان کے دین کے خلاف کرنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ان کا دین نہیں ہے جو روافظ کر رہے ہیں، مختلف محلوں میں ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم کسی سے جھگڑ نہیں رہے ہیں، کسی سے بھیڑ نہیں رہے ہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے بھائی ٹھیک، اللہ کو آپ کو جواب دے لینا ہے، آپ کو ثابت کر لینا ہے، مگر میرے پاس جو دین ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہم تو نہیں کریں گے کچھ بھی۔ مودت محبت، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دوست کی محبت میں، دوست کی دوستی میں، تو زیادہ بڑا دوست نبی ہے یا زیادہ بڑا دوست شیعہ ہے آپ کا؟ کون زیادہ بڑا دوست ہے؟ اگر نبی دوست ہیں، صحابہ دوست ہیں، تو نبی کے اور صحابہ کے دشمنوں سے ہم علیحدہ ہیں۔ ہم ان کی دوستی کے مقابلے میں ان کی دوستی بچا کے رکھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، اور دوستی کا حق یہ ادا کرتا ہے کہ انہیں بے دینی کے اندھیروں میں سے نکال کر سنت کی روشنی میں لاتا ہے، بدعت کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے، شرک کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے، کفر کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے، نکال کے کیا کرتا ہے؟ الی النور، روشنی میں لاتا ہے، ایمان کی، توحید کی، اتباع سنت کی، حب رسول کی روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ نے لا دیا ہمیں، ہم پھر ادھر جا رہے، ہم پھر اندھیرے کی طرف لوٹ رہے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں جسے نصیب ہو جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناگوار ہو جائے جتنا کہ دہکتی آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے، اتنا ناپسند ہو جائے کفر کی طرف لوٹنا۔ تو اللہ نے اندھیروں سے نکالا اپنے کرم سے، اور روشنی دی، توحید کی روشنی، اتباع سنت کی روشنی، عشق مصطفیٰ کی روشنی، اپنے خوف و خشیت کی روشنی۔ اللہ نے ایسی پاکیزہ روشنیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان روشنیوں کو چھوڑ کر کے پھر اندھیرے کی طرف جائیں، پھر اندھیرے کی طرف جائیں، تو یہ ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں اندھیرے سے نکالا، تم اندھیرے میں گھسے، پھر اندھیرے میں گھس گئے۔ تو جو لوگ بدعقیدہ ہیں ان لوگوں کی طرف کسی قسم کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ اتنے کٹر ہیں کہ آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا نرم بن رہے ہو؟ آپ بھی اپنی جگہ مضبوط رہو، آپ بھی اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہو، اور مضبوطی کے ساتھ چلتے رہو۔ یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے، اور بہت ضروری بات ہے۔ اس زمانے میں، ان دنوں میں بہت سے مسلمان خرافات سب چلاتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نبی کی سنت نہیں، کسی چیز کو اہل سنت نے قبول نہیں فرمایا ہے، سب ان کے پاس سے لیے ہیں اور ان کے ساتھ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں گھروں کے اندر کام، اور اسے بڑا کار خیر سمجھ رہے ہیں، ثواب کی بات سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایصال ثواب بھی اسی طریقے سے معتبر ہے جس طریقے سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا طریقہ بتایا ہے۔ جو آپ نے نہیں بتایا وہ سب بیکار ہے، غیر معتبر ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا۔ ہر کام شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے، ہر کام سنت کے موافق ہونا چاہیے، سنت رسول اور سنت صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ سنت رسول کو تو مان لیتے، سنت صحابہ کو نہیں مانتے، وہ بھی بدعقیدہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام حجت ہیں دین میں، صحابہ کرام دلیل ہیں اور ثبوت ہیں، ان کے قول و فعل و تقریر کو سنت مانا گیا ہے تمام محدثین کے نزدیک۔ حضور علیہ السلام کے قول فعل اور تقریر کو، صحابہ کے قول و فعل و تقریر کو سنت مانا گیا ہے، اس لیے اس سے بھی جس کو الرجی ہے وہ بھی بدعقیدہ ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔
صحیح عقیدہ اہل السنت والجماعت کا یہ ہے، نبی اور ان کے اصحاب کے طریقے پر قائم رہو، نبی اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رستے پہ چلو۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمتوں کو اپنے گھر میں ذکر کیجیے، اپنے گھر میں بیان کیجیے، بچوں کو سنائیے، بیویوں کو سنائیے۔ ایسی جاہل بیویاں کرتے وقت میں سوچا بھی نہیں ہے کہ کچھ دین سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ اے مخاطب، لڑکیاں بیاہ کے لائی جاتی ہیں 4 وجوہات سے۔ کبھی ان کو ان کے حسن کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، جیسے لو میرج میں ہو رہا ہے، سوائے حسن کے کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کا، اور اسی وجہ سے سب ٹوٹ ٹاٹ ہو کے قصے خراب ہوتے رہتے۔ تنکح المرأة لأربع، عورت یا تو حسن دیکھ کر پسند کی جاتی ہے، یا مال کو دیکھ کر پسند کیا جاتا ہے، یا اس کے خاندانی حیثیت کو، اسٹیٹس کو دیکھ کر پسند کیا جاتا ہے، یا اس کے دین کو دیکھ کر پسند کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم لڑکیوں کو ان کے دین کی بنیاد پر بیاہ کے لاؤ اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام نے تجزیہ کر کے خود ہی ایک بتا دیا، 4 میں سے اس کو آگے رکھو، اور بھی دیکھنا ہو تو دوسرے نمبر پہ دیکھ لو، تیسرے نمبر پہ دیکھ لو، لیکن پہلے نمبر پہ دین دیکھو کہ دین ہے تو قبول ہے، اور دین نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ مسلمانوں، ایک کالی کلوٹی بے حیثیت باندھی ایمان والی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس حسینہ سے جو شرک والی ہو اور کفر والی ہو، اس سے بہتر ہے تمہارے واسطے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، لیکن ہم نے علم ہی نہیں حاصل کیا۔ اب ہمارے بچوں کی بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ ماں ایسی ملی ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتی، رسول اللہ کو نہیں جانتی، قرآن حدیث کی تعلیمات کو نہیں جانتی، حلال و حرام سے واقف نہیں، قرآن دیکھ کے پڑھنا تک نہیں آتا، اللہ کے ذکر کا ذوق نہیں، درود شریف پڑھنے کی شوق نہیں، کچھ بھی ہو، بس فیشنیبل، پوری زندگی، پوری کالج لائف فیشنوں میں گزار لی، اور جا کے ہماری ماں نے، خالہ نے، بہن نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جس پری پیکر کو لا کر ہماری بیوی بنایا اور ہمارے بچوں کی ماں بنایا ہے، وہ بچے ملحد بن رہے ہیں، زندیق بن رہے ہیں، بے ایمان بن رہے ہیں۔ ماں کو سکھانے کو آتا ہی نہیں کچھ بھی، کچھ دین جانتی ہوتی تو سکھاتی ہوتی۔ کیا مسلمانوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ ارے بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی والے کو سوچنا چاہیے کل یہ بیٹی کسی کی ماں بننے والی ہے، اسے مجھے مومنہ کاملہ بنانا چاہیے، اسے مجھے اخلاق والی بنانا چاہیے، اس کو مجھے تربیت کر کے، ٹریننگ کر کے اللہ والی بنا دینا چاہیے، نبی کے چاہنے والی بنا دینا چاہیے، اس واسطے کہ کل میری بیٹی کسی کی ماں بنے گی، اور جب اس کی ماں بنے گی وہ بے دین ہوگی تو اپنی نسل کو برباد کرے گی، خراب کرے گی۔ لیکن نہیں، آپ کی محبت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ امی ابا تو خیر چلا گیا، ممی پپا کہنا آ جائے تو ایک اسٹینڈرڈ کرسچن مشنری کے اندر لے جا کر ڈال دینا ہے۔ یہ محبت ہے آپ کی۔ اچھا پڑھے، کالجوں میں جائے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا، بس اسی پر محبت آپ کی پوری ہے کہ صاحب اپنے بچے ہیں پڑھانا لکھانا چاہیے، اپنے بچے ہیں قابل بنانا چاہیے، بچی لکھی پڑھی ہوگی تو اچھے گھرانے میں جائے گی، بچی لکھی پڑھی ہوگی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ لیکن بھائی وہاں جا کے بھی کیا ہوگا؟ اتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں زندگی میں کہ صاحب آج نکاح تھا، آج ہی انتقال ہو گیا، نکاح ہوا بھی نہیں، تو اس کی پڑھائی نے اس کو کیا نفع دیا؟ اب تو اس کو اللہ فرشتے فوراً یہی پوچھنے والے ہیں کہ من ربک ما دینک، وہ یہی پوچھنے والے ہیں، وہ تو سکھایا ہی نہیں آپ نے، وہ تو سکھایا ہی نہیں۔ اور بعد شادی کے بعد مر گئے، بعد جوانی میں مر گئے،
چلو پوری زندگی پا کے 60-70 برس کی کھوسٹ عورت بن کے مرے تو بھی مرنے کے بعد سوال یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے پاس ڈگری کون سی ہے، یہ سوال تو نہیں ہے کہ تم نے کہاں تک پڑھا تھا، یہ سوال تو نہیں ہے قبر میں. سوال قبر کے اندر صرف یہ ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہی سوال ہے. وہ تو ہم نے سکھایا ہوا نہیں اس کو. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں زبان آدمی کے دل سے جڑی ہوئی ہے، قول سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہم زبان سے بولتے ہیں، لیکن جب موت ہو جائے گی تو ہماری زبان کا تعلق عمل سے کر دیا جائے گا. اگر عمل اللہ کے مطابق نہیں ہے تو اللہ بول نہیں پائیں گے. ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا کہ کون ہے میرا رب. یہ صورتحال ہمارے پاس ہے. تو گھر میں آپ سناؤ، دین سکھاؤ، جیسی بھی لائے ہو آ گئی ہے قسمت سے، جیسی بھی بیوی ہے، اب ہے بیوی اپنی، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو حکمت سے سکھاؤ. ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیسی ہے اور کتنی پیاری ہے، ہمیں کس کے جیسا بننا چاہیے، ہمیں کس کو اپنا ماڈل اور آئیڈیل بنانا چاہیے. سیدہ فاطمہ کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ ام سلمہ کو، ازواج مطہرات کو، بنات طاہرات کو، صحابہ کرام کی بیویوں اور بیٹیوں کو، ہمیں کس کو بنانا ہے اسوہ حسنہ؟ یا آج کل بے حیا و بے حجاب سڑکوں پر، شاپنگ مالز میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں تتلیوں کی طرح بے حیا اڑنے والی پھرنے والی ننگی تڑنگی ہمارے لیے اسوہ ہیں، یا باحیا اللہ سے ڈرنے والی، اللہ اور رسول کی محبت میں جینے والی سیدہ فاطمہ ہمارے لیے اسوہ ہے حسنہ؟ کل ادھر میں دارالشفا سے کہیں سے گزر کے آ رہا تھا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے کسی بینر پہ دیکھ کے پڑھا کہ اس پر انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ جینا ہے تو علی کی طرح جیو، مرنا ہے تو حسین کی طرح مرو. تو میں نے کہا واقعہ کتنی پیاری بات ہے. حقیقت میں یہی بات ہے کہ آپ کو جینا ہے تو آپ سیدنا علی بنو، اور اگر آپ کو مرنا ہے تو سیدنا حسین کی جرت کی، جسارت کی، شہادت کی موت مرو. بہت بڑی بات ہے، ہر مومن کے دل کی آرزو اور تمنا ہے. لیکن ہم نے کہا اللہ انہیں بھی توفیق دے جنہوں نے یہ لکھ کے لگا دیا ہے یہاں پر کہ وہ علی جیسے جئیں اور حسین جیسے مرے. اللہ توفیق ان کو بھی دے، ہمیں بھی دے توفیق. تو باتیں بسا اوقات بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن خود ہم اس پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں اس کی کوئی ہمیں تحقیق نہیں ہوتی، کوئی اطمینان نہیں ہوتا. تو اچھی باتوں سے کام تھوڑی چلے گا. جیسے قادیانیوں نے اپنا ایک لوگو بنایا اور اس پر لکھا کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. بات تو بڑی اچھی ہے، پر کم سے کم آپ اس قابل ہوتے کہ آپ سے محبت کی جا سکے. آپ نے جب خاتم النبیین سے بغاوت کر لی تو کوئی مومن کے سینے میں ایک ذرے کے برابر گنجائش آپ سے محبت کرنے کی نہیں. ایک ذرے کے برابر محبت نہیں ہو سکتی. باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی محبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایمان صحابہ جیسے لانا ہے، اور صحابہ نے کافر باپ کی گردن نبی کے سامنے رکھ دی. ایمان صحابہ کی طرح لانا ہے. کوئی ہوگا اگر مرتد ہے، قادیانی ہے، کرسچن بن گیا ہے، فلاں بن گیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. محبت سب سے نہیں کی جا سکتی. کہنے کو یہ لفظ بہت اچھا ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، یہ کہنے کو بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ اس کو ایمان کی کسوٹی پر لائیں گے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے لیے عداوت اور اللہ کے لیے محبت. تو عداوت کے لیے بھی اسلام، ایمان میں عداوت بھی داخل ہے. کسی سے رکھنا ہوگا، اللہ کے باغی سے، نبی کے باغی سے عداوت بھی ہے. صرف محبت سب سے نہیں ہے. لیکن یہ فریب ہے، ایک ایسا دکھاوا ہے جس دکھاوے سے سب لوگ کہیں گے بھائی ان کے خیالات بہت اچھے، ان کے اندر فیلنگ نہیں ہے. تو دھوکے کے جملوں سے کام نہیں بنے گا.
کام بنے گا، عمل کی کسوٹی پر اللہ ہر بندے کو رکھ کے دیکھے گا، ہر ایک کا حساب قیامت میں ہونے والا ہے، ہر ایک کو اس کے عمل پر اللہ دیکھے گا، عمل ہمارا کیسا ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، ہمیں اہل بیت اطہار سے نعوذ باللہ کسی قسم کی کوئی کدورت نہیں ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اہل بیت سے کدورت ہوگی، میل ہوگا تو ایمان بھی خطرے میں ہوگا۔ ہم اہل بیت اطہار ایک ایک بندے سے، ایک ایک بچے سے، اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی محبت کے نام پر ان کے نبی کے دین ہی کو ہم برباد کر دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ محبت اہل بیت سے ایمان کا جز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم ادبوا اولادکم علی حب اللہ وحب رسولہ وحب اہل بیتہ، اپنے بچوں کو تربیت دو اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ ہم اہل بیت کی محبت سکھائیں اپنے بچوں کو، ان کا مرتبہ بتائیں، ان کا تعارف کرائیں، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی جگہ پر رکھیں۔ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اہل بیت جو ہے خدا کی خدائی میں شریک ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ دنیا کے حکمراں ہیں، اور اہل بیت جو ہیں وہ بادلوں میں بیٹھ کر دنیا پر اپنی حکومت چلاتے ہیں، اور اہل بیت ایسے اہل بیت ایسے، تو یہ سب تم کہاں سے لائے ہو؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، تو کہاں سے لائے؟ تو وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس صحیح قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح قرآن ہے، ہم صحیح قرآن میں سے لائے ہیں۔ یہ تو ایسا کوئی قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن کے علاوہ جس کا نام مصحف عثمانی ہے، جس کو سیدنا عثمان ذی النورین نے تمام صحابہ کو جمع کر کے امت کے لیے ریکارڈ بنا کر سرکاری خزانے میں محفوظ کر دیا تھا، اور پوری دنیا کو پابند کیا گیا تھا جو بھی قرآن پڑھے گا اس قرآن کے مطابق، کیونکہ یہی حضور پر نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نازل نہیں۔ اس زمانے میں شیعوں نے یہ بات پھیلائی تھی، اس لیے صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ اور باتیں ہیں، یا قرآن کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ کے پاس امانت ہے؟ سیدھے جا کر حضرت علی ہی سے پوچھ لیا، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے پاس ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، جو قرآن تم جانتے ہو اسی قرآن کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس صحیفے کے جو میری تلوار کے مٹھ میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی پیپر، کوئی اس زمانے کا لکھا ہوا کاغذ ہرن کی جھلی پہ لکھا جاتا تھا، درخت کی چھال پہ لکھا جاتا تھا، تو اس زمانے کا کوئی صحیفہ جو میری تلوار کے مٹھ میں بندھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ میرے پاس نہیں۔ تو پوچھا کہ اس میں کیا ہے، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس میں کیا بات ہے، کیا وہ قرآن کے علاوہ ہے؟ کہا نہیں، وہ قرآن کے علاوہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے کچھ احکام بتائے تھے۔ دیت یعنی ایک دوسرے کی جان کو نقصان پہنچایا جائے تو یا تو قصاص ہے یا پھر اس کا تاوان ہے، تو اس کے احکامات، اس کے کچھ احکام ہیں جو حضور علیہ السلام نے بتائے تھے، اور کچھ احکام جنگ اور جہاد سے متعلق ہیں۔ بس وہ کچھ مسائل ہیں جو میرے پاس ادھر ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کے نام سے وہی قرآن ہے جو تم لوگ جانتے ہو، اس میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو جب حضرت علی ہی سے پوچھ لیا گیا اور انہوں نے بتا دیا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد ان پر تہمت کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے تو کہاں ہے، ذرا بتا دیجئے نا، تاکہ ہم لوگ بھی مطالعہ کریں اور ہم کو بھی پتہ چلے کہ بھائی ہمارے پاس پورا دین نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام 2.5 برس کی عمر میں اس کو لے کے غائب ہو گئے تھے، اب تک ملے نہیں ہیں، جب وہ ملیں گے تو ہمارے سامنے آئے گا وہ باقی کا قرآن کیا ہے، ابھی تک تو ملے نہیں ہیں۔ 2.5 برس کی عمر میں 12ویں امام، زیادہ سے زیادہ پہلی صدی کے بعد، ان کا دوسری صدی میں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اب جب آئیں گے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو قرآن ہے ایک ایک حرف موجود ہے، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کلام کے نہ قائل ہیں نہ منتظر ہیں، یہی کلام ہے، اسی پر زندگی ہے۔
جو کچھ، اور اس کلام کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کی ارشادات ہیں، اس کی تشریح ہے، بس ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ اس میں کوئی ایسے مراسم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ محرم میں خوشی نہ کریں، شادی نہ کریں، محرم کے اندر آپ اچھے کام نہ کریں، محرم کے اندر آپ کالے کپڑے پہنیں، محرم کے اندر عورتیں چوڑیاں نہ پہنیں، زیور نہ پہنیں، محرم کے اندر عورتیں میلی کچیلی اور سادے لباس میں زندگی گزاریں، اور محرم میں آپ شربت تقسیم کریں، محرم میں آپ روٹ کھائیں، یہ کریں۔ وہاں تو بوند بوند کو ترس کے جان دے دیا اہل بیت، اور یہاں پر مزے ہو رہے ہیں صاحب، جدھر دیکھو کھایا جا رہا، ان کے نام پہ کھا رہے۔ محبت ہوتی تو ان کے نام پہ پیاسے رہ کے دکھاتے۔ ان کو تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا، لوگوں نے روک دیا، اور آپ دودھ کا شربت پی کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم غم حسین منا رہے ہیں، ہم غم حسین منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مثل مشہور ہے کہ ماں پانی مانگتی رہی تو وہ بیٹا دیا نہیں، کچھ کام میں مصروف ہوں، اور جب وہ مر گئی تو اس کے قبر پہ لا کے بھینس باندھ دی کہ دودھ پیو جتنا پینا ہے، پانی نہیں پلا سکا، میں دودھ پلانے لایا ہوں، تو اب کیا پیے گی وہ؟ جب حضرت حسین کو مدد کی ضرورت تھی تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تاریخ پڑھ لو کہ کس نے غداری کی تھی ان کے ساتھ میں، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب سب وفادار بنے ہوئے ہیں، اور سب ان کے جو ہے چاہنے والے بن گئے۔ اللہ ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، صحیح علم نصیب فرمائے، ہمارے گھروں سے جہل اور تاریکی کو ختم فرمائے اللہ رب العزت، اور اس کی جگہ پر علم کی روشنی لائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مراسم سے، بدعات سے، خرافات سے مسلمانان امت کی حفاظت فرمائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بدعت کو دین کی بنیادوں پر کدال کی طرح دیکھ رہا ہوں، سب بل کی طرح دیکھ رہا ہوں، دین کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہیں بدعتیں، اور ہم اسی میں مبتلا ہیں، رسم و رواج کے نام پہ مبتلا ہیں۔ میں تو آپ سے کہوں گا، چاہے آپ قبول کریں نہ کریں، یہ 2 مہینے صبر کرو، بیکریوں میں کتنے شاندار روٹ کیوں نہ آتے ہوں، یہ چلائے گئے ہیں وہاں سے، آپ اس کو مت اختیار کرو، آپ صبر کرو، آپ کو کھانا ہے تو اس کے بعد کھاؤ، اس کے بعد بنا لو، کچھ بھی کرو، لیکن اس میں صبر کرو اگر چاہتے ہو کہ نبی کی شفاعت ملے، ورنہ نبی اپنے دین کے باغیوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے بہت بڑا خطرہ ہے ایسے کام کرنے سے جو دشمنان دین و اسلام نے وجود دے کے پھیلا دیے ہیں، اور ہم اسے ایک رسم سمجھ کے، ہمارے سنیوں کے گھروں میں کبھی نہیں تھے وہ۔ نواب میر عثمان علی خان اس ملک کے آخری بادشاہ کچھ دن کے لیے شیعہ بن گئے تھے، چند برس تک وہ شیعہ تھے، اور انہوں نے اپنے گھر میں بہت سی بہویں شیعہ خاندانوں کی لے کے آئی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے دکن کے سماج میں شیعہ رسومات پھیل گئے، گاؤں گاؤں عاشور خانے بن گئے، ہر جگہ عزاداریاں شروع ہو گئیں، صرف بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے طریقے پہ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہ بدل گیا تھا، لیکن پھر اس نے وصیت بھی کر دی کہ میں سنی مسلمان ہوں، اس لیے اس کو سنیوں کے مطابق تجہیز و تکفین کر کے سنیوں کے مطابق دفن کیا گیا۔ تو کچھ دن کے لیے بادشاہ کا بدلنا آج تک کے لیے امت کو ان خرافات اور ان بدعقیدگیوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اپنے بڑوں بزرگوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ بھی توبہ کر لیں مرنے سے پہلے، ہم سنت پہ نہ چلیں۔ پھر بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ بدعات کو سنت سمجھیں اور دین میں داخل کریں۔ اس لیے کہ سنت پہ نہیں چلے گا تو کم سے کم دل میں تو رہے گا کہ بھائی یہ ایک سنت ہے، میں عمل نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کچھ تو دل میں ندامت رہے گی، وہ ندامت کام آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن بدعات و خرافات کو ہوا دینا، نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً۔ جب حوض کوثر پر بدعت پر چلنے والے لوگ آئیں گے، بدعتی نہیں مبتدع لوگ، اس لیے کہ علماء نے بدعتی سے رعایت کی ہے کہ لا علمی سے کر رہا ہے وہ،
لیکن لوگ جو جانتے بوجھتے بدعات و خرافات کو چلا رہے ہیں، جب یہ آئیں گے حوض کوثر پر تو جبرائیل ایک پردہ ڈال دیں گے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے نبی کی طرف۔ نبی کہیں گے کہ بھائی مت روکو، میری امت ہے، میں پانی پلاؤں گا اپنے دست مبارک سے۔ تو جبرائیل کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی باتیں داخل کر دی تھی۔ جب یہ سنیں گے تو حضور علیہ السلام کی غیرت بھی بھڑکے گی اور آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم جیسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ تب کیا بنے گا؟ تب کون مدد کرنے کو آئے گا؟ تب کون اللہ کے پاس ہماری شفاعت لے کے جائے گا؟ چھوڑو ان بدعتوں کو، خرافات کو، سنت پہ چلو، نہیں چل سکو تو کم سے کم اللہ سے کہو کہ مجھے چلنا چاہیے تھا، میں نہیں چل سک رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنا تو کرو، چاہے نہ چل سکیں سنتوں پر، لیکن خلاف سنت کو لانا، اپنے دین میں داخل کرنا، وہ اتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔